سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ایسے شخص بھی گزرے ہیں کہ جب وہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنے ساتھ سٹک رکھا کرتے تھے. جب وہ تھک جاتے تو اپنے پاؤں پہ ہلکی سی سٹک مارتے اور کہتے کہ تم ابھی سے تھک گئے ہو اور تم رسول اللہ کا اور صحابہ اکرام کا ساتھ چاہتے ہو. اور صحابہ اکرام کی عبادت کا کیا کہنا کہ ایک ہمیں ایسا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روکا کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی رات میں نماز پڑھتا رہوں گا، اور ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، رسول اللہ نے ان کو روکا کہ ایسا مت کرو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو ایڈریس کرتے ہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنی دنیا مت بھولو کہ دنیا میں بھی تو رہنا ہے. اور سبحان اللہ، ہمارا حال اس سے بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے. ہمیں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ آخرت کو مت بھولنا، جنت کو مت بھولنا. ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے تھے اور ان کے ایک سٹوڈنٹ پیچھے بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آبزرو کیا کرتے ہیں کہ ابن عثیمین اپنی لیگز پر پیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا محمد النار، اے محمد آگ سے بچو، اے محمد آگ سے بچو. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یا جبریل ما لی لا ارى میکائیل ضاحکا قط، اے جبریل میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں، ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم بنائی گئی ہے اس کے بعد میکائیل کبھی نہیں ہنسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر نصیحت مانگا کرتے تھے، اور ہمارے نبی لوگوں کے حالات سے خوب واقف تھے، ان کی کمزوریوں اور کیفیت کو دیکھ کر نصیحت کیا کرتے تھے. اللہ کے لیے ہم غور کریں، شاید ان میں سے ہر ایڈوائس کی ہمیں ضرورت ہو. ایک دفعہ سفیان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پلیز مجھے ایڈوائس دیں. فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اے سفیان اللہ پہ ایمان لے کے آؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ. اور جب رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجنا تھا، اور کیا ہی خوبصورت نصیحت کی، فرماتے ہیں، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ اللہ کی نافرمانی سے بچنا تم جہاں کہیں بھی ہو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے نیکی کر لینا، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی. اور پھر ایک صحابی آتے ہیں، ایڈوائس مانگتے ہیں رسول اللہ سے، اور بہت ہی پاورفل ایڈوائس دی رسول اللہ نے. فرماتے ہیں، عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے منہ موڑ لو. وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ، اور میں تمہیں لالچ سے خبردار کرتا ہوں، کیونکہ جس شخص کے دل میں لالچ ہے وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے. بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بندہ چاہے جتنا مرضی امیر ہو جائے، اگر وہ تب بھی لوگوں کی طرف دیکھے، ان کے مال کی طرف، حقیقت میں وہ غریب ہی ہے. اور پھر فرمایا، وَصَلِّ صَلَاتَكَ وَأَنْتَ مُوَدِّعٌ، نماز ایسے پڑھنا جیسے کہ وہ تمہاری آخری نماز ہو. وَإِيَّاكَ وَمَا يَعْتَذِرُ مِنْ، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کے کہنے کے بعد تمہیں ریگریٹ ہو، تمہیں پچھتاوا ہو کہ کاش میں یہ بات نہ کہتا. اور صحابہ اکرام کو جب یہ وصیتیں دی جاتی تو کیسے عمل کرتے؟ ابو امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو رسول اللہ نے کہا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو امامہ تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے، اس دن کے بعد کبھی بھی دن کے وقت ان کی گھر سے کھانے کا دھواں نظر نہیں آیا. آج لوگ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹپس لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، he guided us in every possible way
because he cared about us. صلوات ربی و سلام علیہ.